اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 5 رمضان المبارک ہے اور آج ہمارا 5واں درس آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ آج ہم ایک اہم موضوع پر ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا جادو بتا دیا جائے یا ایسا جادوئی کام بتا دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے ہر مسئلے حل ہو سکتے ہوں تو اس انسان کو کیسا لگے گا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو ایک ایسا جادوئی عمل بتا سکتا ہوں، ایک ایسا جادوئی عمل کہ جس کے ذریعے سے جو آپ کی آرزو ہو، ہر اس آرزو کو، البتہ جائز آرزو، ہر اس آرزو کو پورا کر سکتے ہیں، ہر چیز کو طلب کر سکتے ہیں، وہ ایسا جادوئی عمل ہے کہ اگر اس کو انسان انجام دے تو کسی بھی حوالے سے مایوس نہیں ہوگا۔ جی عزیزان محترم، وہ نماز شب ہے۔ ایک ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی ہر چیز انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت نماز شب کی ہے کہ اسی نماز شب کے ذریعے سے انسان مستجاب الدعوہ تک ہو سکتا ہے، یعنی اب کسی کے لیے بھی دعا کرے گا تو وہ دعا حتماً قبول ہوگی۔ نماز شب بہت اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آپ کو نماز شب کا عادی بنانے کے لیے بہترین مہینہ ہے کہ ہم سحری میں اٹھتے ہیں، نماز فجر سے تھوڑا پہلے بیدار ہوتے ہیں تو تھوڑی نماز شب بھی پڑھ لیا کریں، تھوڑا وقت نکال کر نماز شب بھی انجام دیں تاکہ یہ نماز شب کے ذریعے سے ہماری دنیا و آخرت کے مسائل حل ہو سکیں۔ کتنے پریشان ہوتے ہیں ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں، کبھی کسی سے دعا مانگتے ہیں، کبھی کسی سے وظیفہ مانگتے ہیں۔ کچھ ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی۔ نماز شب سب سے بڑا وظیفہ ہے، نماز شب سب سے بڑا تعویذ ہے، نماز شب سب سے معتبر تعویذ ہے۔ عزیزان محترم، اتنی روایتیں بیان ہوئی ہیں کہ ایک درس میں ممکن نہیں ہے بیان کیا جا سکے، لیکن آج ہم نے مخصوص نماز شب کے حوالے سے درس رکھا ہے، لہٰذا آج ہی بیان کرنا ہے نماز شب کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہیں۔ لہٰذا ہم نماز شب کی اہمیت کو اگر سمجھ جائیں تو واقعاً ہم اپنی زندگی میں نماز شب کے اثرات دیکھیں گے، اور ایسے اثرات دیکھیں گے کہ واقعاً کسی اور عمل کے وہ اثرات شاید ہم نے کبھی دیکھے نہ ہوں۔ سب سے پہلے تو نماز شب کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں روایت کی نظر میں تو رسول خدا فرماتے ہیں علیکم بصلاۃ اللیل ولو رکعۃ واحدہ، میں تمہیں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ نماز شب پڑھو، چاہے 1 رکعت پڑھو لیکن نماز شب پڑھو۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے 11 رکعت نماز ہے میں کیسے پڑھوں گا۔ اگر ابتدا سے پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے کم پڑھے، روزانہ 1 رکعت نماز فقط وتر کی پڑھ لیا کرے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اس مسیر میں آگے بڑھائے، لیکن نماز شب ضرور پڑھے۔ حد اقل سحری میں بیدار ہوا ہے تو 1 رکعت نماز شب ضرور پڑھے، اور دھیرے دھیرے نیت یہ رکھے کہ میں دھیرے دھیرے اس کو آگے بڑھاؤں گا، 1 سے 3 رکعت، 3 سے 8 رکعت اور 8 سے پھر 11 رکعت تک پہنچوں گا۔ اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 8 رکعت پڑھ لو، 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھ لو آخر کی، اور آخر کی 3 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے تو فقط 1 رکعت نماز وتر پڑھ لو۔ اور اگر نماز شب کا ارادہ رکھتے تھے پھر بھی نہیں پڑھ پائے تو دن میں قضا کی نیت سے پڑھ لو۔ اتنی اہمیت رکھی گئی نماز شب کی کہ کسی بھی موقع پہ محروم نہیں رہنے دیا لوگوں کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا کہ جناب ابراہیم کو خلت 2 سبب سے ملی۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حبیب، اللہ کا دوست کہتے ہیں، یہ 2 وجہ تھی کہ جو اللہ کے دوست اور اللہ کے حبیب بنے۔ پہلی وجہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، مہمان نواز بہت تھے، اور دوسری وجہ وہ نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ نماز شب انسان کو، بندے کو خدا کا دوست بنا دیتی ہے۔ واقعاً اگر ہم اس کو نماز شب کو درک کر لیں اور اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں محسوس کر لیں تو ہمیں اس سے زیادہ لذیذ اور اس سے زیادہ بہترین عبادت کوئی نظر نہیں آئے گی۔
البتہ یہ اور بات ہے، ہم اس بات کو بھی واضح کرتے چلیں کہ نماز شب کی اتنی اہمیت بیان ہوئی ہے، مگر نماز شب کا مقام واجب نمازوں کے بعد ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ مولانا ہم رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور نماز شب کے لیے اٹھ نہیں پاتے، تو کیا ہم سونے سے پہلے نماز شب پڑھ سکتے ہیں؟ خوبصورت، بہت اچھا سوال تھا۔ ہم نے بھی کہا کہ ہاں آپ سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز صبح سے تھوڑا سا پہلے پڑھا جائے۔ لیکن اتفاقاً میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیں آپ نماز صبح کے لیے کب اٹھتے ہیں؟ اول وقت نماز صبح کی نماز پڑھتے ہیں یا آخر وقت نماز صبح کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ مولانا ہم نماز صبح پڑھ ہی نہیں پاتے، 8 بجے اٹھتے ہیں، نماز صبح قضا ہو جاتی ہے، پھر ظہر عصر کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نماز شب کی فکر نہ کیجئے، پھر آپ اپنے نماز فجر کی فکر کیجئے۔ نماز شب در حالی کہ اتنی فضیلتیں رکھتی ہے مگر پھر بھی مستحب ہے، لیکن نماز فجر واجب ہے۔ نماز شب مستحب ہے، نماز فجر واجب ہے۔ وہ مستحب جو واجب سے ٹکرائے، اس مستحب کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ منع کیا گیا ہے کہ ایسے مستحب کام کو انجام نہ دیا جائے جس کی وجہ سے واجب کام ترک ہو جائے۔ اگر کوئی رات کو دیر تک جاگتا ہے نماز شب پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد صبح نماز صبح کے لیے بیدار نہیں ہو پاتا، تو اس کو منع کیا جائے گا کہ آپ نہ جاگیں اتنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے ضروری نماز جو واجب ہے وہ نماز فجر ہے۔ لیکن جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، پھر اس کو کہا جائے گا کہ ہاں آپ اب آئے نماز شب کی طرف، آپ اس کی اہمیتوں کی طرف آئیں۔ تو یہ اہمیت نماز شب کی واجب نمازوں کے بعد میں ہے، اور واجب نمازیں تو سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، خدا ہم تمام لوگوں کو واجب نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ نماز شب وہ نماز ہے کہ جس کی تاکید آخری وقت میں امام حسین نے اپنی بہن زینب کو کی تھی، لا تنسا فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کو معلوم تھا حالات کیسے بھی ہو جائیں میری بہن کی نماز شب چھوٹ نہیں سکتی، نماز شب میری بہن کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت کا امام اپنی بہن سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ یہ نماز شب کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہیں روایتیں ہمارے لیے۔ ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میری روزی کم ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں اور میری روزی میں پھر بھی برکت نہیں ہے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نماز شب انسان پڑھتا ہو تو حتماً اس کی روزی میں برکت ہوگی، اور ایسی برکت ہوگی کہ وہ اپنی زندگی میں اس روزی کی برکت کو محسوس بھی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظی برکت ہوگی۔ امام کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے جو یہ گمان کرے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں اور میری روزی میں برکت نہیں۔ اس کا مطلب جو نماز شب پڑھتا ہے وہ یقینی طور پر اس برکت کو زندگی میں دیکھتا بھی ہے، اس کو یہ برکتیں اپنی زندگی میں نظر بھی آتی ہے، مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ یعنی نماز شب کا اثر فقط معنوی نہیں ہے، مادی اثر بھی دکھائی دیتا ہے زندگی میں نماز شب کا۔ اور ہر کام جو آپ چاہتے ہیں، ہر سوال جو آپ کا ہے، رزق کا مسئلہ ہے نماز شب پڑھیے، اولاد چاہیے خدا سے نماز شب پڑھیے، دونوں زن و شوہر نماز شب کے عادی ہو جائیں اگر اولاد چاہیے، بیماروں کے لیے شفا چاہیے نماز شب پڑھیے، قرض دار ہے قرض کی ادائیگی چاہیے نماز شب پڑھیے، دنیا کا مقام چاہیے، منزلت چاہیے نماز شب پڑھیے، دنیا میں گھر چاہیے نماز شب پڑھیے، جنت میں گھر چاہیے نماز شب پڑھیے، چہرہ نورانی ہونا ہے، چہرے میں نور چاہیے نماز شب پڑھیے، اپنے آباء و اجداد کی مغفرت، مرحوم آباء و اجداد کی مغفرت چاہیے نماز شب پڑھیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہیے نماز شب پڑھیے۔ جو بھی آپ کا سوال ہو، جو بھی آپ کا سوال ہو، یہاں یہ کہنا ممکن ہے کہ اگر ہم سے کوئی کچھ بھی مسئلہ بیان کرے اور ہم اس کے جواب میں یہ کہیں کہ نماز شب پڑھیے تو غلط نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو نماز شب پڑھیے، تمام مسائل کے حل نماز شب کے اندر موجود ہیں۔ زن شوہر میں اختلاف ہے، شوہر بیوی سے محبت نہیں کرتا، یا برعکس بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی، لڑائیاں رہتی ہیں، روزانہ کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، فلاں مولانا تعویذ لکھ دو، فلاں ملا تعویذ لکھ دو، ڈورا پڑھ کے دیتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کی۔ آپ
اس کو توصیہ کیجئے، وصیت کیجئے کہ آپ نماز شب پڑھیں پابندی سے۔ انشاءاللہ اس نماز شب سے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیوں؟ امام نے اس مسئلے کو حل کیا ہے ایسے۔ ایک خاتون آئی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا شوہر مجھ سے کراہیت کرتا ہے، مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیا کروں کہ مجھ سے محبت کرنے لگے؟ امام نے کوئی اور اس کو مشورہ نہیں دیا، امام نے کہا نماز شب پڑھو جا کر۔ وہ نماز شب پڑھنے کی عادی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد واپس آئی وہ امام کی خدمت میں شکریہ کے لیے، اور واپس آنے کے بعد کہتی ہے اپنا رسول اللہ اب میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے علاوہ کسی نامحرم کی طرف نگاہ تک نہیں کرتا۔ یہ اثر اس خاتون میں پیدا کیا تھا نماز شب نے۔ اور واقعاً دیکھیں آخری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ صلاۃ اللیل تحسن الوجہ، نماز شب کے ذریعے سے چہرہ حسین ہو جاتا ہے۔ جناب یوسف سے اگر پوچھیں گے کہ کیا آپ وجہ ہے کہ جو اتنے خوبصورت ہیں آپ، تو وہ بھی شاید جواب یہی دیں، نماز شب پڑھیے۔ تحسن الخلق یعنی فقط چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا، جسم خوبصورت نہیں ہوتا، بلکہ اخلاق بھی بہترین ہو جاتا ہے نماز شب پڑھنے کے ذریعے سے۔ تدبیر الریح، انسان کا بدن خوشبودار ہو جاتا ہے نماز شب پڑھنے سے۔ تدبر الرزق، انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے نماز شب پڑھنے سے۔ تقضی الدین، انسان کا قرض ادا ہوتا ہے نماز شب پڑھنے سے۔ تذہب بالہم، انسان کے ہم و غم دور ہوتے ہیں۔ وتخلو البصر، انسان کی بصیرت انسان میں ایجاد ہوتی ہے نماز شب پڑھنے سے۔ یہ تمام فائدے نماز شب کے ہیں، اور یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے نماز شب کا عادی خود کو بنانے کے لیے۔ اگر ہم نماز شب کے عادی نہیں بن پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو توفیق ہمیں نہیں ہو رہی ہے نماز شب کی۔ آخر میں ایک خاطرہ بیان کرتے ہیں نماز شب کے حوالے سے، اور یہ خاطرہ کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ خاطرہ محدث قمی کا ہے۔ محدث قمی ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین شیعت کے گزرے ہیں۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے بابا کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی، مگر ایک دن ایسا آیا کہ جب نماز صبح پڑھنے کے لیے میں اٹھا اور دیکھا کہ میرے بابا نماز فجر کے لیے مصلی پہ آئے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے بابا جان اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے بابا نے کہا کہ بیٹا آج مجھ نماز شب چھوٹ گئی ہے، آج مجھ سے نماز شب قضا ہو گئی۔ تو بیٹا کہتا ہے بابا کوئی بات نہیں، نماز شب تو مستحب تھی، آج اگر چھوٹ گئی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج چھوٹ گئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں ایسا کون سا عمل مجھ سے انجام پایا تھا کہ جس کی وجہ سے آج نماز شب سے میں محروم رہ گیا۔ یقیناً کوئی عمل پیچھے رہا ہوگا میرے کہ جو آج نماز شب سے میں محروم رہ گیا۔ یعنی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نماز شب سے محرومی یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس نے مجھ سے آج یہ توفیق سلب کر لی۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں اگر نماز شب نہیں پڑھتے تو پیچھے کوئی چیز ایسی ضرور ہے کہ جو توفیقات کو ہم تک پہنچنے نہیں دے رہی ہے۔ اس چیز کو ہم اس موانع کو دور کریں، ہم نماز شب پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ ایسے ہی نہیں، یہی جو شخص کہہ رہے یہی محدث قمی جو کہہ رہے تھے، ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا کی کبھی نماز شب قضا نہیں ہوئی، تو یوں ہی نہیں پوری دنیا تک مفاتیح الجنان پہنچائی ہے۔ محدث قمی کے لیے کیا کہتے ہیں شیخ عباس قمی جو مفاتیح الجنان کے رائٹر ہیں کہ میرے بابا کی کبھی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ یہ نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو مفاتیح الجنان کی شکلوں میں آج گھر گھر موجود ہے۔ دنیا چاہیے تو بھی نماز شب پڑھیے، آخرت چاہیے تو بھی نماز شب پڑھیے۔ انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہم تمام مومن مومنات کو نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگی اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔